پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور تہران باہمی تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اور ایران دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے نگراں وزیر خارجہ کی دعوت پر 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے بھی ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران تربت اور زاہدان میں رابطہ افسران تعینات کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے دورہ پاکستان میں دونوں ملکوں نے تجارت اور سیکیورٹی سمیت مختلف میدانوں تعاون میں فروغ اور انسداد منشیات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشترکہ اقدامات انجام دینے پر اتفاق کیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے کامیاب دورہ پاکستان سے ایران اور پاکستان کے تعلقات کے دشمنوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، دونوں صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور الیکشن کمیشن حکام کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ یاد رہے کہ بدھ کو انتخابی مہم کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں دستی بم حملے اور فائرنگ میں ایک امیدوار سمیت 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا باضابطہ شیڈول جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن 5 جنوری کو ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمشنر رؤوف حسن نے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول جاری کیا۔ پی ٹی آئی کے تمام رجسٹرڈ ممبران اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 31 جنوری تک رجسٹر تمام ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام پینلز کی تفصیل پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ اور رابطہ ایپلیکیشنز پر دستیاب ہوں گی۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ ہسپتالوں پر آج بھی وحشیانہ بمباری جاری رکھی، جس میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ خبری ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے دیر البلح میں ایک گھر اور غزہ کے مرکز میں واقع المصدر علاقے میں زرعی زمین پر ہوائی حملے کیے ہیں۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے اسی طرح رپورٹ میں کہا ہے کہ دیر البلح میں الصلاح نامی مرکز پر صہیونی حکومت کے حملے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ پر صہیونی حکومت کی شدید بمباری کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ہلال احمر سوسائٹی اور العمل علاقے پر بھی بمباری کی۔ مغربی خان یونس کے علاقوں پر بھی صہیونی فوجیوں نے توپ خانے کے حملے کیے ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب نے بھی کہا ہے کہ شہر خان یونس میں ناصر اسپتال کے قریب صہیونی فوجیوں نے شدید حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کے مقامی ذرائع نے غرب اردن کے شہر طوباس میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مسلح جھڑپوں کی خبر دی ہے، جو 2 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہی۔ تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ دشمن جو میدان جنگ میں حاصل کرنے میں عاجز رہا ہے، وہ میدان سیاست میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ قیدیوں کی واپسی کے سلسلے میں پیش کی جانے والی تجاویز پر ہمارے کچھ بنیادی تحفظات ہیں اور ثالث فریقوں کو
ایک جواب دینے کے لیے اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے ہم دیگر گروہوں کے ساتھ مل کر اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات میں دشمن سے سمجھوتے کی پابندی کی ضمانت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی ضمانت ہماری طاقت ہے، جو ہم مختلف میدان میں دشمن کی ہر طرح کی جارحیت کا جواب دے کر دکھائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں قتل عام، قحط، بھوک و پیاس اور تباہی و بربادی پوری انسانیت کے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے ایک بار پھر غزہ کی ابتر صورتحال کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کی پابندی ہونا چاہیے اور ہمیں غزہ میں فلسطینیوں کی انتہائی ابتر انسانی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا کی امداد جاری رہنا چاہیے، کہا کہ انروا غزہ میں انسان دوستانہ کوششوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دوسری جانب انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور کوآرڈینیٹر مارٹین گریفیتھس نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں کہا کہ غزہ کے عوام کی تکلیف و پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شہر حیفا پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی مقبوضہ علاقے میں صہیونی فوج کے ٹھکانے پر میزائل سے حملہ کیا ہے کہ جب یمنی فورس نے امریکہ کے بحری جہاز کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہ اور ساحلی شہر حیفا پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی مزاحمت کے مجاہدین نے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور غزہ کے عوام کی حمایت میں فلسطین کے عام شہریوں من جملہ بچوں، عورتوں اور سن رسیدہ افراد کے قتل عام کے جواب میں جمعرات کو فلسطین کے مقبوضہ علاقے حیفا کی بندرگاہ پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک غزہ پر صہیونی فوج کے حملے جاری رہیں گے، دشمن کے ٹھکانوں پر ہماری کارروائی جاری رہے گی۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت کے مختلف ٹھکانوں اور تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جبکہ عراق اور شام میں دہشت گرد امریکی فوج کے اڈوں پر اس کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ ادھر حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈے جیل العلام کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے اس فوجی اڈے کو فلق ایک میزائل سے نشانہ بنایا ہے اور صہیونیوں کو حتمی نقصان پہنچایا ہے۔ اس حملے کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے اس علاقے میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ صہیونی حکومت کے ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ خطرے کے سائرن کی آواز شمالی مقبوضہ فلسطین کے شلومی ٹاؤن میں سنائی دی گئی۔ اس ذرائع کے مطابق اس علاقے میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی ہیں۔ اس حوالے سے صہیونی میڈیا نے بارہا اعتراف کیا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں اب بھی حزب اللہ کو برتری حاصل ہے اور غاصب صہیونی فوج اس علاقے میں پھنس چکی ہے۔ اس درمیان یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی ڈسٹرائر USS گریولی کو نشانہ بنانے کے بعد اس کے ایک تجارتی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ یمن کی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ خلیج عدن میں امریکہ کے بحری تجارتی جہاز کو کئی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے جو مقبوضہ فلسطین کی جانب جا رہا تھا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ کارروائی ایک امریکی ڈسٹرائر USS گریولی پر حملے کے بعد انجام دی گئی۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بار پھر زور دیا کہ یمنی فوج اسرائیل یا مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو اس وقت تک حملے کا نشانہ بناتی رہے گی جب تک غزہ میں جنگ بند نہیں کی جاتی۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق
ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونی گفتگو میں فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جنگی جرائم جاری رہنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کا سلسلہ بند ہونے، فلسطینیوں کا محاصرہ ختم ہونے اور علاقے میں امن و سیکیورٹی کی بحالی پر تاکید کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بعض باہمی تعاون اور علاقائی موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اس گفتگو میں باہمی تعلقات کے فروغ کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ملکوں کی دلچسپی کے امور میں تعاون کو بڑھانے پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ کو ایران کے دورے کی بھی دعوت دی۔